امت کو بخشوانے امت کی فکر میں خود کے خود لٹ گئے، اور آج انہی کو لوگ تانے دینے لگے، انہی کو لوگ برا بھلا بولنے لگے۔ یہ علی بھی جانتے ہیں، یہ مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، مگر دعا سب نے کی، رسول نے بھی کیا، علی نے بھی کیا، فاطمہ نے بھی کیا، سب نے دعا کیا۔ جانتے ہو کیا دعا کی؟ تو دعا کیا، اے اللہ جب میرا حسین کا گھرانہ جب کربلا کی زمین پر پہنچے گا، اے اللہ اسے صبر عطا فرمانا، اسے ثابت قدمی عطا فرمانا، اے اللہ اسے اس وقت کے حالات سے اسے قرار دل قرار قلب عطا فرما دینا، اسے چین فرمانا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت سے وہ کہیں پیچھے قدم نہ آ جائے، اے اللہ اس کو ثابت قدمی اور آگے قدم اس کا بڑھانا، اس میں تو مدد کرنا۔ یہ دعا ہے ان کی، کیا ہے یہ دعا ہے ان کی۔ اب وہ دعا وقت آیا، حسین کہا نا شہید بھی ایسا ہو کہ صبح قیامت تک کوئی دوسرا نہ ہو۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ وہ جنت کا سردار ہے۔ کیا ہے وہ؟ جنت کا سردار ہے۔ اگر کوئی اور شہادت ایسی پاتا تو وہ سردار بنتا کہ نہیں بنتا؟ جتنا علم، جتنی حکمت، جتنا مطلب یعنی اس کا دماغی ذہنیت، اس کی لغت اور اس کا پاور، اس کا ٹیلنٹ جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا وہ اعلیٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن خدا کو یہ کیسے گوارا میرے مصطفیٰ کے گھر والے پیچھے رہیں، کوئی اور آگے بڑھ جائے؟ لیکن نہ، مصطفیٰ کا گھرانہ جیسے افضل و اعلیٰ ہے اسی طرح ہر چیز میں بھی افضل و اعلیٰ ہو جائے، صبر کی بھی انتہا ہو جائے، مظلومیت کی بھی انتہا ہو جائے، تنہائی کی بھی انتہا ہو جائے، مصیبت کی بھی انتہا ہو جائے، صدمہ، غم و لاچاری، تنگ دستی کی بھی انتہا ہو جائے، بے چین و بے قرار و قلب کی بھی انتہا ہو جائے، چھت کی بھی انتہا ہو جائے۔ خود کربلا گھبرائے حسین کو دیکھ کر، آج حسین جس زمین پر قدم رکھا ہے وہ زمین کانپے مگر حسین کے قدم نہ کانپے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہر چیز کی انتہا ہو جائے اور اس کے بعد کوئی اور شے نہ رہے، تو سارے امتحانات یہ ایک وقت میں، یہ ایک گھڑی میں اللہ نے کربلا میں پورے کر دیے۔ آج جتنا آزمانا ہے، جتنے امتحان دینا ہے، آج آزما لے، حسین تیار ہے۔ کیوں؟ حسین کو شہید اعظم بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ہاں، شہید اعظم۔ شہید اعظم اور ہے، بعضوں نے کہا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ کس میں؟ یاد رکھ لیجئے، کون ہے حضرت امیر حمزہ؟ سرکار کے چاچا ہیں۔ یہ شہید کہاں ہوئے؟ جنگ احد میں۔ چوری سے بھالا مارا، جو بھالا سینے سے پار کر گیا، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو ہوتے ہی ایک عورت تھی، پھپھیری بہن سرکار کی، امیر حمزہ کا سینہ پھاڑا، اندر سے کلیجہ نکالا اور چبا کر کھایا، انتقام کے لیے، کیونکہ اس نے اس کی باپ کی میت پر جنگ بدر میں اس کا باپ، اس کا بھائی مارا گیا تھا۔ اس وقت اس نے قسم کھائی تھی، جس نے مارا میں اس کا کلیجہ چباؤں گی۔ وہ قسم یہاں پوری کیا، اور یہ معاملہ کسی اور کا نہیں ہوا۔ اس لیے بعضوں نے شہید اعظم حضرت امیر حمزہ کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کس کو کہتے ہیں؟ امیر حمزہ کو، حضور کے چچا۔ مگر یاد رکھیے، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، یہ جنگ کفر اور ایمان کی تھی۔ کس کی تھی؟ کفر اور ایمان کی۔ مقابل میں جتنے تھے سب کافر تھے، کفر اور ایمان کی تھی ایک۔ اور دوسری بات، اس وقت
ساتھی بھی ساتھ تھے، بھائی بھی ساتھ تھے، اولاد بھی تھی، اور سب سے بڑی نعمت رسول اللہ خود ساتھ ہیں۔ خود رسول اللہ نے ان کو کفن دیا ہے، خود رسول اللہ نے ان کو دفنایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو مطلب اپنے بھی تھے، کفن بھی ملا، دفنائے، سب سے بڑی نعمت رسول اللہ خود ہیں، اس لیے وہ شہید ہیں۔ اس جنگ میں جو کفر اور ایمان کی تھی، اس جنگ میں وہ شہید اعظم ہیں۔ اس جنگ میں جو کفر اور ایمان کی تھی، اس جنگ کے وہی شہید اعظم ہیں۔ اور دوسری جنگ، دوسرے شہید اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ حضرت عثمان غنی کو بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہودیوں کا غلبہ ہوا، گھیرا ہوا، دھوکے سے، بغاوت سے، یہودیوں کی سازش سے یہی نماز روزہ رکھنے والے منافقوں کو ساتھ لے کر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، مگر کہاں؟ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی گاؤں مدینۃ المنورہ میں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ان کو شہید اعظم کہتے اس لیے ہیں کہ یہودیوں کی سازش میں، منافقوں کی ساتھ داری میں، بند کمرے میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن اس جگہ پر، اس آیت پر گئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہنچے تو پیچھے سے حملہ کیا۔ بات سمجھ میں؟ اس وقت کے ماحول سے، اس قرآن مجید کی برکت سے ان کو بھی شہید اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ اور ایک شہید اعظم ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید اعظم کہا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہیں۔ مگر جب وہ شہید ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی مدینۃ المنورہ میں۔ وہ بھی کہاں؟ مدینۃ المنورہ میں۔ وہاں ساتھی بھی ہیں، گھر بھی ہے، اپنے بھی ہیں، اور دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، خود اپنا گاؤں، اپنی بستی ہے، اپنے بستی کی مٹی ہی ملی ہے، اور سارے ساتھیوں نے نماز جنازہ پڑھایا ہے اور ان کو دفنایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور وہ بھی شہید اعظم اس لیے کہ مسجد میں وقت نماز پر ان پر حملہ دوست نے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ان کی دعا بھی خاص دعا یہ تھی، عمر فاروق اعظم یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے موت دے تو شہادت کی موت دینا، اور وہ بھی تیرے نبی کے شہر میں دینا۔ نبی کا شہر اتنا پیارا تھا عمر فاروق اعظم کو کہ موت بھی نبی کے شہر میں مانگا ہے، حالانکہ وہ مکی ہے، مکے کے رہنے والے ہیں، گھر بار مکے میں ہے، لیکن مدینہ ان کو پیارا۔ اے عمر، مدینہ تم کو اتنا پیارا کیسے؟ تو فرماتے ہیں نبی کا شہر ہے، نبی ہم کو پیارا ہے تو نبی کا شہر پیارا ہے۔ تو یہ دلیل ہے، محبوب اگر محبوب پیارا ہے تو محبوب کی ہر چیز، ہر گلی پیاری ہے۔ اسی لیے مجنو آسمان کو دیکھ کے چلتا تھا، تو لوگوں نے بولا ارے دیوانے، ٹھوکر لگو گرتا رہے، تو اوپر دیکھو کیا چلتا رہے، نیچے دیکھو چل۔ تو مجنو کیا بولا معلوم؟ میں دیوانہ نہیں، میں اوپر ستاروں کو دیکھ کر چلتا ہوں۔ کس کو؟ ستاروں کو، تاروں کو دیکھ کر چلتا ہوں۔ لوگ بولے تارے کہیں کو دیکھتا رہے، تو دیوانہ، لیلا کا گھر سامنے ہے، لیلا کا گھر سامنے ہے، گھر کو دیکھ۔ تو بولا لیلا کا گھر تو بات کی بات ہے، مجھے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے تارے بھی پیارے لگتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، محبوب کی ہر گلی پیاری، ہر ادا پیاری، ہر شے پیاری، ہر چیز پیاری، ارے یہاں تک کہ آسمان پہ چمکنے والے تارے بھی پیارے۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے مدینہ پیارا، مدینے کی گلیاں پیاری، مدینے کی مٹی پیاری، اے اللہ مجھے وہی نصیب فرما، کیوں؟ یہ تیرے نبی کا شہر ہے۔ اس وجہ سے وہ شہید اعظم ہے۔
اس وجہ سے وہ. مگر حسین شہید اعظم ایسے ہیں کہ آدم کے زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا، صبح قیامت تک کوئی ایسا نہ ہوگا. کیوں؟ گھر نہیں تھا، شہر نہیں تھا، مکہ نہیں تھی، اپنا نہیں تھا، نہ باپ تھا، نہ نانا تھا، نہ ماں تھی، نہ بڑے بھائی تھے، نہ رشتہ دار اپنے بزرگ تھے، نہ کوئی تھے. معصوم بچے اور عورتیں تھیں، بے سر و سامان تھا، نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا. اور وہ بھی حال ایسا، معصوم ننھے نو نہال معصوم بچے تھے، بے سر و سامان تھا، اور تپتی ہوئی دھوپ تھی، جلتی ہوئی ریت تھی. اور یہ صدمہ، یہ غم، یہ مجبوری، یہ ظلمیت، یہ مظلوم پن حسین کا جو گزرا. عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تو ان کے سامنے کوئی صدمہ نہیں گزرا. امیر حمزہ شہید ہوئے تو ان کے سامنے کوئی صدمہ نہیں گزرا. حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کے سامنے کوئی صدمہ نہیں گزرا. مگر جب حسین شہید ہوئے، حسین ابھی شہید نہیں ہوا، ان کے سامنے ایسے صدمے گزرے. کبھی بیٹا علی اکبر شہید ہو کر آ گیا، کبھی بھتیجا امام قاسم شہید ہو کر آ گیا، کبھی بھانجے اون محمد شہید ہو کر آ گئے، کبھی ابراہیم شہید ہو کر آ گئے، کبھی علم بردار جعفر شہید ہو کر آ گئے، کبھی معصوم نونہال بچہ امام اصغر علی شہید ہو کر باپ کے ہاتھوں میں لاش آ گئی. تو وہ صدمہ اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کے لاشیں خون میں لت پت اٹھے ہوئے، ایسے صدمے برداشت کرتے ہوئے ڈگمگائے ختم نہیں ہیں، قدم جم گئے ہیں اور دعا کی ہے، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما دے، صبر عطا فرما دے. ایسی مظلومیت، ایسی کیفیت کسی اور کی نہ گزری. اور سب سے آخر آگا اور کوئی نہ بچے، کوئی نہ بچے. اس وقت اکیلا تنہا ایک حسین تھا، صرف ایک حسین تھا. دنیا کی ساری کائنات ایک طرف، ایک حسین ایک طرف، ساری کائنات خدا کی، ایک حسین مصطفیٰ کا. حسین مصطفیٰ کی طرف کھڑا ہے، ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا رنگ لاتے ہیں. مگر ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں لگتا، ڈر اور خوف نہیں لگتا نہ. یہ حسین سے مت پوچھنا کہ حسین لاکھوں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، تلواروں کو لے کر، برچی بھالوں کو لے کر، سارے جن کے سامان کو لے کر کھڑا ہے. اے حسین تو تنہا کھڑا ہے، تجھے خوف نہیں، تجھے ڈر نہیں؟ تیرے معصوم بچے تیرے ہی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور ایک تو بھوک سے، ایک تو پیاس کی شدت سے گھبراتا نہیں. حسین کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھو گے؟ خدا کے کلام سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہی وہ خدا کی راہ ہے. کیا ہے؟ خدا کی راہ ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں جنت میں جانا آسان ہے نا؟ جنت میں جانا، ہاں، دو راستے بتاؤں گا میں، ایک ان کے لیے، ایک ہمارے لیے. ہمارے لیے بالکل شارٹ کٹ ہے. دو راستے بتاؤں گا. ہمارے لیے کیا ہے، ان کے لیے بھی بتاؤں گا میں، مگر وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارا راستہ الگ ہے. کیوں؟ یاد رکھیے ایک کس دلیل سے، خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، جامع ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان پر حساب و کتاب ہوگا، پھر پل صراط پر گزر ہوگا، پل صراط پر گزر ہوگا، پھر کوثر پر پیالہ نصیب ہوگا، ہے نا؟ اس کے بعد جنت میں نام ہوگا. کیا ہوگا؟ ہے نا؟ مگر حدیث سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے حساب و کتاب کا قصہ بعد میں، حساب و کتاب بعد میں، عمل نامے تولنا بعد میں. سب سے پہلے اللہ ان لوگوں کو بلائے گا جن سے خدا محبت کرتا ہے.
جن سے خدا محبت کرتا ہے بلائے گا، اعلان کرے گا، اے فلاں بن فلاں میرے محبوب، آج وقت آ گیا ہے، آج مقبولیت اور محبت اعلان کرتی ہے، اے بندے تو جنت میں چلا جا اور تیرے ساتھ جتنوں کو چاہتا ہے لے کر جا۔ یہ اعلان بندے سے ہوگا، پھر دوبارہ اعلان فرشتوں کو کرے گا، کہے گا کہ اس محبوب بندوں کے ساتھ جتنے بھی ہیں، اے فرشتوں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو، اس کا حساب و کتاب نہیں لینا۔ جب حساب و کتاب ہی نہیں ہے، راستہ ہے حساب و کتاب کا، پھر پل صراط کا، پھر کوثر کا، پھر جنت، مگر یہ قانون ہے، کیا ہے یہ جیو ہے، یہ طریقہ ہے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ عمل ہے، یہ کردار ہے، یہ اطاعت ہے، اور یہاں سے ڈائریکٹ سیدھا جو راستہ ہے یہ محبت ہے، یہ صحبت ہے، یہ رضا ہے، بلا حساب و کتاب۔ یہاں جانا ہی نہیں ہے، راستے سے لے کر چلے جاؤ، سیدھا جاؤ، کوثر پہ پیالہ پی لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ محبوب صحیح مسلم کی حدیث اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے، جب جائیں گے تو وہاں رک جائیں گے، کہیں گے یہ تو جائیں گے، ان کے ساتھ تو 70,000 جائیں گے، پھر کہیں گے جو لوگ ہیں نا 70,000 میں سے، وہ کہیں گے حضرت ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا ماموں ہے، ہمارا دوست ہے۔ کون کہیں گے یہ؟ وہ نہیں کہیں گے، جو 70,000 میں سے جو لوگ ہیں نا وہ کہیں گے۔ اب ایک ایک کر کر کہاں گنتی کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب 70,000 اس کے پیچھے جائیں گے تو ہر ایک کے پیچھے 1,000 مل کر جائیں گے، تو کل ملا کر 70,000 نہیں، 7 لاکھ افراد ایک محبوب کے پیچھے جائیں گے۔ یہ محبوب کون ہے؟ یہ ایک اللہ کا ولی ہے۔ جب ولی کے پیچھے یہ طاقت ہے تو شہید کے پیچھے کتنی ہے؟ جب شہید کے پیچھے ہے تو علی کے پیچھے کتنی ہے؟ علی کے پیچھے ہے تو رسول کے پیچھے کتنی ہے؟ یہ ہمارا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بھی ایک شارٹ کٹ بتاؤ، اس سے بھی ایک شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا، وہ ہم نہیں بتائے، پیارے غوث اعظم بتائے۔ ارے گھرانہ اسی کا ہے بھائی، دولت انہی کی ہے، صدقہ انہی کا ہے، ورنہ تو ہماری کیا اوقات بولنے کی۔ اس سے بھی اور شارٹ کٹ ہے، کیا ہے معلوم؟ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کب دعا کی، دعا کی، دیکھا نا پہلے میں نے سنایا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی امت کے پیچھے لگے ہیں، مولا